آج ملک بھر میں عید الفطر مذہبی عقیدت و احترام اور روایتی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ ملک بھر میں تمام چھوٹے بڑے شہریوں میں نماز عید کی ادائیگی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ خطبہ ایثار، ہمدردی، درگزر پر زور دیا گیا۔ ملکی یکجہتی، ترقی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ لوگ نماز عید کے بعد گلے شکوے بھلا کر ایک دوسرے کے گلے ملنے اور شیر خرمے، کھیر اور مٹھائیوں سے منہ میٹھا کرنے میں مصروف ہیں۔ گھروں میں خواتین بھی عید پر نئے ملبوسات میں بن سور کر تیار ہیں۔ عید کے پکوانوں کی تیاری بھی جاری ہے۔ عید کے پہلے روز مہمانوں کی میزبانی بھی کرنا ہوگی۔ وزیر اعظم نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مزید اضافہ نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم نے قوم سے خطاب میں کہا ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں 50 اور ڈیزل کی قیمت میں 74 روپے اضافے کی تجویز دے دی گئی ہے۔ عید کے پرمسرت لمحات میں قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کی تجویز کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ 45 ارب روپے کا اضافی بوجھ حکومت خود برداشت کرے گی۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ خطے میں جنگ نے عالمی معیشت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ بھی ہو چکا ہے۔ مارچ کے آغاز میں تیل کی قیمتوں میں 55 روپے فی لیٹر کا جو اضافہ ہوا تھا، اس نے آپ کی زندگیوں کو بے پناہ متاثر کیا ہے۔ آپ کے گھریلو اخراجات پر بہت بوجھ پڑا اور بہت سے گھرانوں کو اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ نے ہمیشہ کی طرح انتہائی سمجھداری، صبر اور حوصلے کا مظاہرہ کیا، اور آپ کے اس جذبے اور تعاون پر میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، گزشتہ ہفتے یعنی 13 مارچ کو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر نمایاں اضافہ ہوا۔ اس عالمی صورتحال کے پیش نظر مجھے پیٹرول کی قیمت میں ایک مرتبہ پھر 50 روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت میں 74 روپے فی لیٹر اضافے کی تجویز دی گئی، مگر میں نے اس تجویز کو مسترد کر دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے مسلح فوج پاکستان کی جانب سے تمام پاکستانیوں کو عید الفطر کی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کی ہے۔ ISPR کے مطابق مسلح فوج کے سربراہان نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ عید الفطر اتحاد، ہمدردی اور شکر گزاری جیسی لازوال اقدار کی عکاسی کرتی ہے۔ پاک افواج کے نزدیک عید کی حقیقی روح مادر وطن کی خدمت اور دفاع میں مضمر ہے، جبکہ جہاں اہلکار اپنے اہل خانہ سے دور رہ کر قوم کے امن استحکام کو یقینی بناتے ہیں۔ مسلح افواج نے ملک کی حفاظت پر مامور بہادر مردوں اور خواتین کی جرأت اور قربانیوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا ہے، جبکہ ان کے اہل خانہ کے غیر متزلزل عزم اور تعاون کو بھی سراہا کیا ہے۔ مسلح افواج نے کہا ہے کہ دعا ہے کہ یہ عید پاکستان اور امت مسلمہ کے لیے امن، خوشحالی اور برکتوں کا پیغام لے کر آئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عید الفطر پر دنیا بھر کے مسلمانوں بالخصوص امریکہ میں مقیم مسلم کمیونٹی کو مبارکباد پیش کی ہے۔ وائٹ ہاؤس سے جاری اپنے پیغام میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ خاتون اول عید الفطر منانے والے تمام امریکیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ مزید کہا کہ عید الفطر، جسے روزہ افطار کرنے کا تہوار بھی کہا جاتا ہے، رمضان کے اختتام پر مسلمانوں کے روحانی جذبے، عبادات اور قربانیوں کا مظہر ہے۔ امریکی صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ موقع مسلم خاندانوں، دوستوں اور کمیونٹیز کو آپس میں جوڑتا ہے اور مذہبی ہم آہنگی کو بھی فروغ دیتا ہے۔ عید الفطر امریکہ کے بنیادی اصول، مذہبی آزادی کی بھی یاد دہانی کراتا ہے، جس کے تحفظ کے لیے ان کی انتظامیہ مسلسل کوشاں ہے۔ امریکی صدر نے اپنے پیغام کے اختتام پر عید منانے والے تمام افراد کے لیے نیک تمناؤں اور خوشیوں بھری عید کی دعا بھی کی ہے۔
اللہ کا شکر ہے دشمن ٹوٹ چکا ہے، ہمارا اتحاد دشمن کو جھکنے پر مجبور کر دے گا۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی نے نئے ایرانی سال کو بہادری اور قومی اتحاد کا سال قرار دے دیا ہے۔ مجتبیٰ خامنائی نے ایرانی قوم کے نام پیغام میں کہا کہ ہم نے روزے اور جہاد کو ایک ساتھ جاری رکھا۔ ایران کے بہادر صدر اور دیگر تمام حکام کو سلام پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ پاکستان ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، پاکستان اور افغانستان تعلقات بہتر کریں، ثالثی کے لیے تیار ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کا کہنا تھا کہ ہمارے لیے پڑوسی بہت اہم ہے، دشمن پڑوسی ممالک اور ہمارے تعلقات خراب کرنا چاہتے ہیں کہ مسلم ممالک آپس میں بہتر اور اچھے تعلقات قائم رکھے۔ اسرائیل، ایران اور ہمسائے ممالک میں اختلافات پیدا کرنے کے لیے فالس فلیگ حکومت اور حکمت عملی استعمال کر رہا ہے، ہمسایوں کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے بھی خواہاں ہیں۔ کیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نیٹو میں دوریاں بڑھنے لگی ہیں؟ صدر ٹرمپ نیٹو پر پھر سے برس پڑے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو کو بزدل قرار دے دیا۔ سوشل ٹروتھ پر کہا کہ امریکہ کے بغیر نیٹو کاغذی شیر ہے۔ نیٹو کے ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود ایران کو روکنے کی جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتے تھے۔ اب نیٹو تیل کی بلند قیمتوں کا رونا رو رہے ہیں۔ نیٹو ابنائے ہرمز کو کھولنے کی مدد نہیں کرنا چاہتے، جو کہ ایک سادہ سی فوجی مشق ہے۔ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ہم ایران سے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن بات کرنے والا کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ اب کوئی ایران کی قیادت سنبھالنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوتے تو وہ استعمال کرتے۔ ایران مشرق وسطی پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ ہمیں خطے میں بیرونی طاقتوں کی موجودگی کی ضرورت نہیں ہے۔ ایران جوہری ہتھیار حاصل کرنے کا خواہشمند نہیں ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے۔ مسعود پزشکیان نے نوروز کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ ہماری مشکلات دشمنوں کی مداخلت کا ہی نتیجہ ہیں۔ ہمیں اپنے پیارے پڑوسیوں کے ساتھ تمام اختلافات حل کرنے چاہیے۔ صدر پزشکیان نے یہ بھی کہا کہ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی اعلان کر چکے ہیں کہ جوہری ہتھیار مذہبی طور پر حرام ہیں۔ کسی بھی عہدیدار کو انہیں حاصل کرنے کے منصوبے بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور اب آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، صوبائی وزیر اطلاع شرجیل انعام میمن میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو اس میں معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا گیا، اور اس پورے جو کہ آپ کے بارڈرز پہ، وانا پہ جس طریقے سے ہماری پاک افواج جو ہیں وہ جس طریقے سے ایک بہادری کے ساتھ دشمن کے ساتھ لڑ رہی ہیں، ان کے لیے بھی ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مسلسل یہ فتح نصیب فرمائے۔ جس طریقے سے پچھلے سال مئی میں ہماری بہادر افواج نے بھارت کو عبرتناک شکست دی، اس طریقے سے ہمارے سب کی یہ خواہش ہے کہ ہماری افواج جو ہے جہاں جہاں پہ بھی کوئی پاکستان پہ میلی آنکھ رکھے تو اس کو اسی طریقے کا سبق دے جس طریقے سے ہمارے فورسز نے بھارت کو ایک عبرتناک شکست دی۔ یہ ساری ہماری مشترکہ کوششیں ہیں، اور میں چاہوں گا کہ ہم لوگ کوئی اللہ تعالیٰ اتنا کرم کرے کہ ہمارے تمام سیاسی اختلافات جو ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے وہ بھی ختم ہوں، اور اگر کوئی ہم میں آپس میں کوئی بھی چیزیں ہیں وہ ساری ہمیشہ کے لیے دفن ہوں، تاکہ ہم مل کر ایک مضبوط قوم جو ہے بن کے آگے چلیں۔ کیونکہ جب ترقی کی بات ہو تبھی بھی مضبوط قومیں مل کر ترقی کرتی ہیں، جب جنگوں کی بات ہو تبھی بھی پوری قومیں مل کر جنگیں لڑتی ہیں۔ تو آپ دیکھا کہ جب بھی کوئی برا وقت آیا تو تمام پولیٹیکل پارٹیز نے بھی مل کر جدوجہد کی، اور مل کر جو ایک مضبوط قوم بن کر جو ہے ان کو فیس کیا۔ تو ہمیشہ کے لیے ہماری یہ خواہش ہوگی کہ ہم سب مل کر جو ہے وہ ایک مضبوط قوم بن کر ان ساری چیزوں کو فیس کریں۔ ایز اے نیشن ہمارے پاس بہت زیادہ چیلنجز ہیں، پاکستان کو بہت زیادہ چیلنجز ہیں، لیکن اس چیلنجز میں بھی ہمیں ایک مضبوط قوم بن کر ان کو فیس کرنا ہے۔ الحمدللہ جو اس وقت انٹرنیشنل حالات ہیں آپ سب کے علم میں ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت جو جس طریقے سے چل رہے اور جنگی صورتحال ہے، الحمدللہ اس پوری صورتحال میں پاکستان جو ہے، آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ کس طریقے کا برس سے وہ فیس کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کا اس وقت دفاع جو ہے وہ الحمدللہ وہ بہت بہترین ہے، اور اس کو میں اگر کریڈٹ دوں گا تو آج عید کے دن پہ اگر میں یاد نہ کروں تو بہت بڑی زیادتی ہوگی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو،
قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے، جس نے کہا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ہم اپنے ملک کو ایٹمی طاقت ضرور بنائیں گے. ہم اس حد تک قربانی دینے کے لیے تیار ہے کہ ہماری قوم پوری گھاس کھانے کے لیے تیار ہے، لیکن اپنے آپ کو ایٹمی طاقت ضرور دیں گے. تو جس طریقے سے پاکستان ایک ایٹمی طاقت بنا، الحمدللہ ہم سب کو ایز اے مسلمان آج عید کے دن پہ ہمیں شکر اللہ تعالیٰ کا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ہمیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب شکر گزار ہیں اپنے رب پاک کی اس پاک ہستی سے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ یہ کرم ہوا پاکستان پہ. اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی وہ جو ان کا ویژن تھا جو آج ہو رہا ہے پوری دنیا میں، وہ انہوں نے کب ویژولائز کیا تھا. اور یہ ان کا ویژن تھا کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنائیں تاکہ جو ہے پاکستان پہ کوئی میلی آنکھ نہ رکھ سکے. اور اس کے بعد جس طرح شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے جو میزائل ٹیکنالوجی پاکستان کو دی، آج الحمدللہ ہم لوگ کوئی چھوٹا موٹا ملک نہیں ہے، ہم ایک طاقتور ترین ملکوں میں ہمارا شمال ہوتا ہے. اور خاص طور پر مسلمان ممالک میں ہم واحد اسلامی ملک ہیں جس کے پاس ایٹمی طاقت بھی ہے، جس کے پاس بہترین میزائل ٹیکنالوجی بھی ہے، اور جس کے پاس بہترین افواج بھی ہے، اور بہترین ہمارے پاس ایئر فورس بھی، ہمارے پاس بہترین نیوی بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہوئی ہیں، ممکن ہوئی ہیں، یہ سب جو ہے ایک اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اور ہمیں اس پہ شکرانہ، جتنا بھی شکرانہ پڑھیں اتنا ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم شکر گزار ہیں اپنے رب پاک کے کہ یہ طاقت ہے، یہ پوری طاقت ہمارے ملک میں موجود ہے. ورنہ خدا نہ خواستہ باقی ممالک میں آپ دیکھیں کہ جن ممالک نے کتنی بھی ترقی کر لی، آج سب جو ہے مختلف چیزوں میں سفر کر رہے ہیں. تو یہ ایز اے قوم میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کے لیے یہ ایک اچھا موقع ہے کہ ہم آپس میں یونٹی کریں. اس عید کے موقع پہ ہم آپس میں کوئی بھی ہمارے نظریے ہوں، سیاسی سوچ ہو، یا ہمارے مذہب کے اندر ہماری کوئی فرقہ واریت ہو، ہم اس کو ختم کر کے ہم مل کر ایک مضبوط قوم بنیں، اور مضبوط قوم بن کے ہم پوری دنیا کے سامنے اپنی یونٹی کے ساتھ اپنے ملک کو آگے ترقی کے ساتھ لے کر چلیں. تو یہی ہم میرے لیے، میں سب کے لیے میں ایک دعا پھر جتنے بھی ہمارے ہیں پاکستانی، پوری دنیا میں مسلمان، ان سب کو دل کی گہرائیوں سے جو ہے عید کی بہت بہت مبارک ہو. اور اس پیغام کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی جو چیلنجز ہیں اس کو ہم عبور کریں، ملک کو ترقی کی راہ پہ لے کے چلیں، ہم اپنے صوبے کو ترقی کی راہ پہ لے کے چلیں. اس وقت صوبہ سندھ جو ہے وہ بھی الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سیکٹر میں بہتری آ رہی ہے. آپ کے پاس پاکستان کی بیسٹ ہیلتھ فیسلٹیز اگر ہیں تو صوبہ سندھ میں ہیں. آپ کا روڈ انفراسٹرکچر پورے صوبے میں بہتر سے بہتر بن رہا ہے. جہاں جہاں پہ صوبائی حکومت کے سڑکیں ہیں اور اس طرح کے سہولیات موجود ہیں، وہاں پہ بہترین روڈ کا انفراسٹرکچر موجود ہے. اور یہ اسی طریقے سے جو تھر پارکر سے کوئلہ نکل رہا ہے پورے پاکستان کی بجلی کے سولوشنز کے لیے، وہ بھی آپ کی پیپلز پارٹی حکومت سندھ کر رہی ہے. اسی طریقے سے ٹرانسپورٹ سیکٹر جو ہے وہ بھی دن بہ دن جو ہے وہ گرو کر رہا ہے، اور اس میں ہم لوگ نئی چیزیں لے کے آ رہے ہیں جو کہ اس سے پہلے پاکستان میں کہیں پہ بھی یا کافی جگہوں پہ خطے میں نہیں تھی، وہ چیزیں لے کے آ رہے ہیں. اسی طریقے سے ہر سیکٹر پہ کام ہو رہا ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہے آپ کا ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ آپ کا جو ہے محکمہ ہے جو کہ بہت ہی بہتر قسم کے جو ہے وہ پروجیکٹس لے کے آ رہا ہے، جس میں پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر جو ہے وہ مل کر کام کر رہے ہیں اور بڑے بڑے پروجیکٹس اس طرح بنا رہے ہیں. اسی طریقے سے ہر سیکٹر پہ جو ہے کام ہو رہا ہے. اور آپ کی اور ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت جو ہے وہ دن و رات محنت کر رہی ہے، اور سب کی یہ کوشش ہے کہ ہم اپنے پاکستان کو مزید ترقی یافتہ بنائیں. اور ہمارا ویژن یہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے صوبے کی خدمت کریں، اپنے لوگوں کی خدمت کریں، اور یہاں کے لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں. یہ آپ لوگ کا بہت فائر شاری مہم کے حوالے سے جس طرح کی وزیر اعظم کا ایک بیان ہے آنے والے دنوں میں اگر مزید حالات سنگین ہونے سکتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن یا سم تھنگ لائک دیٹ کوئی چیز ہونے جا رہی ہے؟ جی دیکھیں، پرائم منسٹر صاحب نے ایک میٹنگ کی جس میں چاروں وزیر اعلیٰ موجود تھے، اور سندھ میں بھی اس سے پہلے بھی میٹنگ ہوئی تھی، اور ریسنٹلی پرسوں بھی میٹنگ تھی. اور کفایت شاری مہم میں جو کیبنٹ کی کمیٹی ہے اس کو میں ہی ہیڈ کر رہا ہوں، اور اس میں بالکل یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم اپنے اخراجات کو کم کریں، فضول خرچی کو کم کریں. اس وقت آپ دیکھیں کہ 60% سرکاری گاڑیاں جو ہیں وہ گراؤنڈ کر دی گئی ہیں. وہ اسی لیے گراؤنڈ کر دی گئی ہیں کہ جی ہم جو ہے اپنے ایندھن کو بچائیں اور اپنے اس خرچے کو بھی بچائیں. کیونکہ اس وقت چیلنج یہ ہے
کہ ایندھن کی پرائزز جو ہیں جس طرح شارٹیج ہو رہی ہے اور جو انٹرنیشنل حالات چل رہے ہیں, ایندھن کی پرائز دن بدن بڑھ رہی ہے. پرائز بڑھنا ایک الگ بات ہے, لیکن اس کے بعد اس کی شارٹیج بھی ہو رہی ہے. تو ہمارے پاس تو جب یہ اسٹیپس لیے گئے تھے تب کہا گیا تھا کہ 1 مہینے کے ہمارے پاس ذخائر موجود ہے, لیکن ہماری حکومتیں لگی ہوئی ہیں ذخائر کو بڑھانے کے لیے بھی, لیکن پھر بھی ہمیں سب کو مل کر جو ہے, میں نے اسی طرح میں کہہ رہا تھا کہ جی ہمیں ایک مضبوط قوم بننا چاہیے, ہمیں ایز اے قوم کی طرح سوچنا چاہیے ہم کس طرح اخراجات کو بچا سکتے ہیں. آج آپ سب لوگ یہاں پہ عید پہ موجود ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ جتنے صحافی بیٹھے ہوئے سب کو اپنی اپنی گاڑیوں پہ یا موٹر سائیکلوں پہ آئے ہوں, لیکن اگر ایک گاڑی میں 4 آدمی بھی آ جائیں تو 3 گاڑیوں کا ایندھن بچ جائے گا. تو اسی طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ جی سب مل کر اس طرح کے فیصلے کریں. اب گورنمنٹ شٹل سروس سٹارٹ کریے گورنمنٹ آفیسرس کے لیے بھی, ہم وہاں پہ بھی ان کو جو وہ کر رہے ہیں. پھر کہا کہ جس ایسے گورنمنٹ کی جو سوسائٹیز ہے اس میں ایک اگر گاڑی آ رہی ہے تو اس میں 4-5 آفیسرس مل کر آفس آئیں. اسی طریقے سے صوبائی وزراء نے بھی جو ہے وہ کفایت شہری کے لیے کہا, کافی ہمارے وزیروں نے کہا کہ ہم اپنے جو ہمیں پولیس کی اسکواڈ ہم نے وہ سرنڈر کر رہے ہیں تاکہ ہم کفایت شہری کی مہم میں آئیں. اور ہم نے تو 3 ماہ کی اپنی جو سیلریز ہیں وہ بھی گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ کے وزیروں نے کہا کہ ہم نہیں لیں گے. اسی طریقے صوبائی اسمبلی کے جو ممبران ہیں ہمارے اسپیکر صاحب, انہوں نے بھی کہا کہ جی وہ بھی سیلریز نہیں لیں گے. تو اسی طریقے سے یہی کفایت شہری کا ایک بہتر ایسا ہے. گریڈ 20 سے اوپر جو افراد ہیں انہوں نے کچھ جو گورنمنٹ کے آفیسرز ہیں انہوں نے کچھ دنوں کی اپنی سیلریز کو سرنڈر کیا, لیکن ہمیں مین چیز ہے کہ ہمیں سیو کرنا ہے اپنے اس فیول کو. اس کے لیے غیر ضروری جو ہمارے وہ اخراجات ہیں اس کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا, لیکن یہ صرف گورنمنٹ سیکٹر پہ نہیں ہوگا, یہ پرائیویٹ سیکٹر میں میں نے پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ ایز اے قوم ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آج اگر ہم مثال کے طور پہ کہیں گھومنے پھرنے کے لیے چلے جائیں یا ہم لوگ ایکسٹرا گاڑیاں لے کے جا رہے ہیں, لیکن کل کو اگر آپ کے پاس پیٹرول ہی نہیں ہو, خدا نہ خواستہ نہ ہو, اللہ نہ کرے سچویشن ہو, تو اس پہ آپ کو ایڈوانس میں آپ لوگوں کو سب کو ہم سب نے مل کر یہ سوچنا ہوگا کہ ہم کس طرح اس گورنمنٹ کے اوپر بوجھ نہ ڈالیں. کیونکہ اس وقت جس سے انٹرنیشنل پرائزز آ رہی ہیں, اس وقت بھی جو آپ کو پیٹرول اور ڈیزل مل رہا ہے اس کے لیے بھی جو ہے ابھی شاید چیلنجز ہوں. شاید ایسا ہو کہ شاید حکومت فیڈرل گورنمنٹ کو جو اگر حالات بہتر نہیں ہوتے تو شاید اور بھی ان کو بڑھانا پڑ جائیں, جو میری ایک اسسمنٹ ہے جو تھوڑا بہت میں مارکیٹ کو ریڈ کرتا ہوں. مطلب آئی ایم ناٹ 100% شیور, اگر ان کے پاس وافر مقدار میں آ گیا آئل تو ٹھیک ہے, اگر نہیں آتا ہے تو شاید پھر کوئی ان کو بڑھانا نہ پڑ جائے. تو وہ ساری صورتحال کو ہم سب نے مل کے دیکھنا ہے کہ ہمیں اس جنگی صورتحال میں جو کہ انٹرنیشنل بارڈرز پہ ہو رہی ہے, اور ہمارا خود افغانستان میں ہم جو ہے ہمارا ایک ٹینشن کی صورتحال ہے وہاں پہ, تو اس صورتحال میں ہمیں ایز اے قوم کس طریقے سے ایز اے ریسپانسبل سٹیزن بن کے ہم جو ہے وہ اس کا مظاہرہ کریں. کس کی نہیں, اس وقت لاک ڈاؤن کی کوئی تجویز نہیں ہے, لیکن اسمارٹ ورکنگ ضرور چل رہی ہے. کافی میٹنگ جو سرکاری ہوتی ہیں وہ زوم پہ چل رہی ہیں. ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی یہ کہا ہے کہ جو میٹنگز آپ زوم پہ کر سکتے ہیں تو آپ اپنے ایندھن کا بچاؤ کریں. ہمیں مطلب کوئی بھی چیز اس طرح کی ہم چیزیں کریں جس سے ہم جو ہے اپنے جو بوجھ ہے ہمارے آئل کے اور گیس کے ریزروز پہ اس کو ہم سیو کر سکیں. اس کے لیے ایز اے نیشن ہم سب نے مل کر کرنا ہے, کیونکہ یہ نہیں کہ حکومت کا مسئلہ ہے. اگر کل کو خدا نہ خواستہ میری بات کو پلیز بلاک نہیں کیجیے, اگر کل کو کوئی شارٹیج ہو جاتی ہے تو یہ صرف حکومت کو ہوگی, مجھے بھی ہوگی, آپ کو بھی ہوگی. ہم کس طریقے سے ایک بہتر طریقے سے اس چیزوں کو کریں تاکہ ہم لوگ جو ہے اس صورتحال کو فیس کر سکیں. کیا وجوہات ہے کہ پارلیمانی جو پارٹی کے اجلاس ہوئے تھے اس کا کہ ضرورت کیوں پیش آتی ہے بلال بھٹو صاحب کو یا اپنی پارٹی کے قیادت کو گھر پر اعتماد کا اظہار کرے, کسی سی ایم صاحب کے تعلیم پہ اعزاز پہ مسئلہ پہ اعزاز کرے. دیکھیں جی سب اچھا کام کر رہے ہیں. چیف منسٹر صاحب دن رات محنت کر رہے ہیں. میئر کراچی کی اپنی بات کی, میئر کراچی اچھا کام کر رہے ہیں. کراچی کو ہم لوگ نارملی لیتے ہیں کہ جی شاید ہم کسی شہر کی بات کریں. ایک بات واضح, کراچی شہر نہیں ہے. کراچی کی آبادی دیکھیں تو دنیا کے کتنے بڑے ممالک ہیں, ان کے ممالک سے بڑھ کر جو ہے وہ صرف کراچی شہر کی آبادی ہے, اور کراچی کے چیلنجز زیادہ ہیں. کراچی ہم کہتے ہیں وہ شہر ہے جہاں پورے پاکستان سے لوگ روزگار کے لیے کراچی آ رہے ہوتے ہیں, اور روزانہ کی بنیاد پہ آ رہے ہوتے ہیں. آپ کے ناردرن ایریا سے نارتھ سے آپ دیکھیں کہ ڈیلی کی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں وہاں پہ, جو کہ وہاں کے لوکل مقامی نہیں ہیں.
اور وہ گھومنے پھرنے بھی نہیں آ رہے, وہ اپنے روزگار کے لیے آ رہے ہیں, روزگار کی تلاش میں آ رہے ہیں. تو ظاہر ہے وہ وہاں کا پانی بھی استعمال کر رہے ہیں, وہاں کا انفراسٹرکچر بھی استعمال کر رہے ہیں, وہاں کا ڈرینیج بھی استعمال کر رہے ہیں, وہاں کے ریسورسز بھی پہ بھی برڈن ہے وہ لوگ. تو اس طریقے سے کراچی پہ جو ہے پورے پاکستان کا نہ صرف کہ معاشی بوجھ ہے, کراچی پہ پورے پاکستان کے روزگار کا بوجھ بھی ہے. اور اب جو ہم جو یہ کہتے کہہ گئے جی کہ ہیلتھ فیسلٹیز پاکستان میں اگر بہتر سے بہتر ہے تو وہ کراچی میں, تو پورے پاکستان سے لوگ علاج کے لیے بھی کراچی میں ہی آ رہے ہیں. تو جب کراچی شہر پہ آپ دیکھیں کہ ہیلتھ کا بھی بوجھ آ گیا, انفراسٹرکچر کا بھی بوجھ آ گیا, ساری چیزوں کا بوجھ آ گیا. اور ایک بڑی چیز ہے جس میں ہمیں ہمیشہ ہمارے اختلاف رہے ہیں, اب جیسے پورے پاکستان میں اگر پورٹ کہیں ہے تو پورے پاکستان میں وہ پورٹ جو ہے وہ کراچی میں ہے. تو جتنی بھی امپورٹ ہوتی ہے, جتنی بھی ایکسپورٹ ہوتی ہے, وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ کراچی سے ہوتی ہے. تو پورے پاکستان کا یہ ہیوی ٹریفک ہے جو امپورٹ کا سامان لے کے جا رہی ہے, ایکسپورٹ کا سامان لے کے جا رہی ہے, وہ بھی کراچی میں جا رہی ہے. تو اس کے لیے جو انفراسٹرکچر کا سیس ٹیکس ہے, جس کے کوئی 200 ارب سے زیادہ ڈیوز پڑے ہوئے ہیں, وہ لوگ وہی ہمارے چند کاروباری حضرات جو ہے وہ سپریم کورٹ میں انہوں نے پہلے انہوں نے ہائی کورٹ میں کی, وہاں پہ ہارے, گورنمنٹ سندھ کے فیور میں آیا, پھر فیڈرل گورنمنٹ پھر سپریم کورٹ میں چلے گئے, اب وہ ان کی پینڈنگ پڑی ہوئی ہے. تو آپ سوچیں کہ اگر یہ جو سالوں سال سے یہ 200-250 ارب بڑھتے جا رہے ہیں, یہ وہاں پہ پینڈنگ, اگر وہ پیسہ اگر کراچی پہ خرچ ہو جاتا, جس کا انفراسٹرکچر خراب ہو رہا ہے, دن بہ دن اس پہ بوجھ پڑ رہا ہے, تو بہتر نہیں ہوتا. تو یہی ہمارا چیزیں ہوتی ہیں کہ جی جو کراچی کو کہ جو یہ ایشوز ہے اس کو بھی ریزالو ہونا ہے, اس کو ریزالو کرنا چاہیے تاکہ اس پہ چلنا ہو. لیکن یس, ہماری لیڈرشپ نے اعتماد کا اظہار کیا ہے اپنے وزیر اعلیٰ پہ, اپنے میئر پہ, تو سب اچھا کام کر رہے ہیں اور سب کی کوشش ہے, اور سب پبلک کے لیے کام کر رہے ہیں, کوئی ذات کے لیے کام نہیں کر رہا, سب پبلک کے لیے کام کر رہے ہیں, اور سب کی یہی پرائرٹی ہے کہ ہم چیزوں کو آگے بہتر کے طور پہ لے کے جائیں. دیکھیے الہ کی بات نہیں ہے, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب سے خالد مقبول صاحب کی ملاقات جو ہے وہ ایک اچھی پازیٹیو شگون ہے, اور خالد مقبول صدیقی صاحب ایک پارٹی کو ہیڈ کرتے ہیں, اور پریزیڈنٹ آف پاکستان سے ملنا ان کا میں سمجھتا ہوں ایک اچھا, اس میں ہم نتائج توقع کریں گے کہ ہم آہنگی ہو. ابھی میں جب اپنی آج عید کی آپ سب لوگوں کو مبارکباد دے رہا تھا تو میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ جی ہم سب مل کر اپنے جتنے بھی سیاسی اختلافات ہیں یا جو ہم نے اپنے لیے سب نے اپنے اپنے نظریوں پہ سیاست کر رہے ہیں, ہم سب مل کر اب جوائنٹلی پوری قوم مل کر جو ہے نا, تمام سیاسی پارٹیاں مل کر جو ہے وہ بہتری کی بات کریں اور پبلک کے لیے بات کریں. ہمیں مزید اپنے آپ میں ڈویژن جو ہے وہ مناسب نہیں ہے, تو یہ ہم اس کو پازیٹیو سمجھتے ہیں. جی دیکھیں جی, جہاں تک مخدوش عمارتیں وہاں پہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی کمیٹیاں بنائی گئی ہیں اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی کمیٹیاں بنائی گئی ہیں جو کہ پورے سندھ بھر میں جو ہے وہ ان بلڈنگوں کا معائنہ بھی کر رہی ہیں, اور انہوں نے معائنے کیے بھی ہوئے ہیں. جن بلڈنگوں کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے ان کو خالی کروایا ہے, کافی حد تک 90% میں سمجھتا ہوں خالی کروا دیا گیا ہے. جہاں تک آپ نے ابھی صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل نام میمن اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں, آپ نے براہ راست ملاحظہ کیا, اور اس وقت اب آپ کو براہ راست مناظر دکھا رہے ہیں. لاہور میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نماز عید کی ادائیگی کر رہے ہیں, ان کے ہمراہ اس وقت عطا اللہ تارڑ بھی موجود ہیں جس کے مناظر آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ دیگر وزراء شہباز شریف کے ہمراہ اور حمزہ شہباز بھی ان کے ساتھ موجود ہیں. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أنزل شهر رمضان وجعله إليه سبيلنا وسيلتنا بالمغفرة والرحمة والغفران. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الهداية والعرفان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان من جعل نور القلوب العارفين بنور الهداية والعرفان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام، خصوصا على أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه الكريم، وعلى أبي محمد الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى سيدة النساء العالمين فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى أمير الحمزة العباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وزیر اعظم شہباز شریف لاہور میں نماز عید کی ادائیگی کر رہے تھے، جس کے مناظر آپ نے دیکھے۔ وزیر اعظم کے صاحبزادے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز بھی وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ ہیں، جبکہ دیگر وفاقی وزراء بھی وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ ہیں۔ آپ کو مناظر اسکرین پر اس وقت دکھا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے صاحبزادے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف وزیر اعظم کے ہمراہ، اس کے علاوہ تمام کچھ اس وقت جو وفاقی وزراء ہیں وہ بھی وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ عید الفطر کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، اس وقت مناظر بھی دکھا رہے ہیں اسکرین پر کہ لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف نے نماز عید ادا کی اور اس کے بعد فردن تمام لوگوں سے عید مل رہے ہیں۔ مناظر اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ان کے ہمراہ دیگر وفاقی وزراء میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے مناظر میں یہ بھی دیکھا کہ عطاء اللہ تارڑ بھی ان کے ہمراہ ہیں، ان کے معاون خصوصی شہباز بھی موجود ہیں۔ وزیر اعظم کے صاحبزادے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز اور نماز عید کی ادائیگی کے بعد عطاء اللہ تارڑ اور دیگر لوگ وزیر اعظم شہباز شریف سے عید باقاعدہ طور پر مل رہے ہیں، ہاتھوں سے مصافحہ کیا جا رہا ہے، جس کے علاوہ گلے مل کر بھی عید کی مبارکباد دی جا رہی ہے دونوں جانب سے۔ اور ہم نے بھی یہ دیکھا مناظر کہ لاہور میں اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف موجود ہیں، جہاں پر عید منائیں گے، اور اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف اپنے بھائی وزیر اعظم کے بھائی کے بڑے بھائی کے پاس ملنے بھی جائیں گے، اور جس کے مناظر بھی آپ اسکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ سلمان شہباز اور باقی دیگر وزراء بھی عید کی ادائیگی ہمراہ کر رہے تھے۔ سلمان شہباز اور وفاقی وزیر اطلاعات عطاء تارڑ نے بھی وزیر اعظم کے ہمراہ عید الفطر کی نماز لاہور میں ہی ادا کی ہے، اور وفاقی وزیر اطلاعات عطاء تارڑ بھی یہاں پہ موجود تھے، اور اس کے علاوہ حمزہ شہباز بھی ان کے ساتھ ہی موجود تھے۔ اور ابھی آپ کو دوسری جانب بھی لیے جاتے ہیں، جہاں پر رانا ثناء اللہ اس وقت خصوصی گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ ملاحظہ کریں۔ بات کی ہے اس کا اثر تو ہوا ہے، عوام نے تو اس کو اپریشیٹ کیا ہے نا، اور عوام نے ان لوگوں کو جو کبھی کہتے ہیں کہ پہیہ جام کرو، کبھی کہتے ہیں فلاں فورس بنانی ہے، کبھی کہتے ہیں جی فلاں ہڑتال کرو، فلاں جگہ پہ اکٹھے ہو جاؤ جی 10,000 کی تعداد میں، فلاں جگہ پہ اکٹھے ہو جاؤ 25,000 کی تعداد میں، تو وہاں پہ لوگ 50 ہوتے ہیں۔ تو عوام جو ہے وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، اور ہم اس بات کے اوپر بالکل یعنی اپنی اس رائے کو یا اپنی اس روش کو کہ سیاست میں رواداری اور سیاسی عمل کو راستہ دینا چاہیے، ہم اس کے اوپر قائم ہیں، اور اس کو عوامی سطح پہ ضرور اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ جو لوگ صرف احتجاج کی خاطر جو ہے وہ بات کرتے ہیں، اور اس میں دیکھیں جب ہم یہ ان کو سیاسی عمل کو راستہ دینے کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ وہ انکار کرتے ہیں، یہاں پہ وہ راضی نہیں ہوتے، لیکن اپنے آپ کو شو اس طرح سے کرتے ہیں کہ جیسے جی ہم تو ڈٹ کے کھڑے ہیں، ہم کسی ڈیل کے لیے تیار نہیں ہیں، حالانکہ ڈیل کے لیے تو تیار ہیں، سیاست کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ڈیل کے لیے تو وہ آن ریکارڈ ہیں کہ جی ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بات کرے، ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بیٹھے، جس طرح سے 18 میں ہمیں برسے اقتدار لائے تھے اسی طرح سے ہمیں دوبارہ وزیر اعظم بنایا جائے، تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ ایسا کوئی ڈیل یا ڈیل جو ہے نا وہ نہیں ہونے والی کہ دوبارہ جو ہے وہ ان لوگوں کو جو ہے وہ وہی 18 کی جو ہے وہ پریکٹس دہرائی جائے۔ تو اس کے لیے وہ تیار ہیں، اس کے لیے وہ بات کرنے کو بھی تیار ہیں، اس کے لیے وہ
بیٹھنے کو بھی تیار ہے، لیکن پولیٹیکل عمل کے لیے، سیاسی عمل کے لیے وہ تیار نہیں ہے، استحکام پاکستان کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں۔ حالانکہ میری ان کے لوگ جن سے میری بات ہوتی ہے تو میں نے ان کو متعدد بار کہا ہے، میں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ پولیٹیکل ڈائلاگ اور سیاسی عمل کو راستہ دیں، تو اس سے جو ہے وہ پھر ڈیفرنٹ جو ہے وہ راستے نکلتے ہیں اور معاملہ فہمی ہوتی ہے۔ تو آپ جو براہ راست جو ہے وہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، وہ اس قسم کی ڈیل وہ ایک دفعہ ہو چکا، اور وہ بھی اس ملک کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ اگر 2018 میں یہ پروجیکٹ جو ہے اسٹیبلشمنٹ لانچ نہ کرتی تو آج پاکستان جو ہے وہ ایک ترقی یافتہ ملک ہوتا۔ آپ اندازہ کریں کہ 2018 میں پاکستان کہاں تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان پھر کہاں پہ جو ہے وہ ڈیفالٹ کے اوپر آ گیا۔ اور یہ بھی جو ہے وہ یعنی جن لوگوں نے کیا وہ لوگ آج اس وقت سارے ہی جو ہے وہ زیر عتاب ہیں۔ جو برا کرے گا تو وہ اس کے ساتھ بھی پھر وہی سلوک ہوگا۔ جان صاحب، ایک تو یہ بات بڑی خوش آئند ہے کہ وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری مسترد کر دی عید کے موقع پر۔ اچھا، آپ چونکہ حکومت میں بھی ہیں اور بین الاقوامی سطح پر گہری نظر رکھتے ہیں، تو کیا پریڈکشن ہے کہ آئندہ دنوں میں عید کے بعد پیٹرول کی قیمتیں کتنی بڑھ سکتی ہیں یا استحکام کب تک آ سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو رات بھی وزیر اعظم صاحب نے بتایا کہ وہ سمری کیا تھی، اس میں غالباً پھر 50 روپے اور 74 روپیز کا جو ہے وہ ذکر تھا۔ تو آپ دیکھیں جی، اب اس میں ایک تو یہ ہے کہ پوری قوم کو یہ چاہیے کہ ہر بندہ گیس اور پیٹرول کا جو استعمال ہے اس کو آدھا کر دے۔ اگر ہر بندہ اس بات کو مینج کرے کہ جی میں جتنا پیٹرول پہلے استعمال کرتا تھا یا میں جتنی گیس استعمال کرتا تھا، اب میں اس میں 50% جو ہے اس میں کٹ لگاؤں گی، تو اس سے تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اگلی دفعہ بھی اور اس سے اگلی دفعہ بھی جو ہے وہ اس لوڈ کو یا اس پریشر کو جو ہے وہ گورنمنٹ اپنے اوپر لے کے برداشت کرے۔ لیکن اگر پوری قوم اس میں شامل نہیں ہوتی تو پھر یہ بڑا مشکل ہے، یہ یعنی بین الاقوامی مسئلہ ہے، اس میں کسی ایک ملک کا یا ایک حکومت کا قصور تو نہیں ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو اور سوشل میڈیا کو یہ باقی چیزوں کے جس کے پیچھے پڑتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ وائرل جو ہے وہ منٹس سیکنڈس میں کر دیتے ہیں۔ اس چیز کو بنائے نا ایک قومی مہم کہ ہر بندہ جو ہے وہ طے کرے کہ میں نے اپنا پیٹرول کا استعمال اور گیس کا استعمال جو ہے نا وہ 50% کم کر دینا۔ اسی سے جو ہے وہ آپ اس بحران کے اوپر جو ہے وہ تادیر قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ رانا صاحب، بلدیات کے حوالے سے بتا دیں کہ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے جو حد بندیاں ان کا عمل مکمل ہو چکا ہے، تو آپ اس تناظر میں کیا دیکھتے ہیں کہ کب تک یہ بلدیاتی الیکشن پنجاب میں ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی، یہ موجودہ جو بین الاقوامی حالات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہے، کوشش بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ یہ کنٹرول ہو جائیں گے۔ کوئی ایسی صورت نہ ہو تو بلدیاتی الیکشن انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت جلد ہوں گے، اور اس بارے میں PMLN کا بطور سیاسی جماعت کے اور پنجاب گورنمنٹ کا جو ہے وہ فیصلہ بھی ہو چکا ہے اور پوری تیاری بھی ہے اس بارے میں۔ سر بتائیے گا، پاکستان میں جو غربت انڈیکس ہے 2018 سے 25 تک 18.5 سے 25% تک گیا، اور 2025 سے تل نو 28.8% ہماری غربت کی شرح ہو چکی ہے۔ تقریباً 80 لاکھ لوگ ہیں جو ایک سال میں غربت کی ڈگری سے نیچے آ چکے ہیں۔ سر ہمارا جو کرپشن انڈیکس ہے 136ویں نمبر پہ ہم، اگر ہماری آبادی دیکھیں ان کنٹرول ہے، اگلے 15-20 سالوں میں ہماری ڈبل ہو جائے گی۔ تو سر اس والے سے آپ کی جب یہ ٹینور ختم ہوگا، ان تینوں پہ کیا پلاننگ ہے کہ ہم اس میں کتنا قابو پا لیں گے؟ دیکھیں، پاپولیشن جو ہے یہ واقعی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ کام نہیں ہو سکا، اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سبجیکٹ جو ہے یہ ڈیوالو ہو گیا، اور صوبوں میں بھی کام نہیں ہوا اور مرکز میں بھی نہیں ہوا۔ یہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔
اب جو 28ویں ترمیم میں جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں اس میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ اس سبجیکٹ کو دوبارہ جو ہے وہ وفاق کی سطح پہ لایا جائے اور اس کے اوپر وفاق کی سطح پہ ہی کام ہو سکتا ہے. اسی طرح سے ایجوکیشن کی جو پالیسی ہے اس میں اب آپ دیکھ لیں یہ یونیورسٹیاں جو ہیں وہ ہر محلے میں 5 مرلے کا مکان ہے, یونیورسٹی کھلی ہوئی ہے, کوئی وہاں پہ معیار نہیں ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ میڈیکل سائڈ پہ ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ پریکٹس نے ثابت کیا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ وفاقی سطح پہ ہی بہتر ہو سکتی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں صوبائی سطح پہ بہتر ہو سکتی ہیں. تو اس بارے میں جو ہے وہ غور و فکر تو ہو رہا ہے اور امید ہے کہ جلد اس بارے میں فیصلے بھی ہوں گے اور ان فیصلوں پہ عمل درآمد کرتے ہوئے ان چیزوں کو کنٹرول کیا جائے گا, کیونکہ ان کو کنٹرول نہ کرنا جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. پاکستان آئے تو انہیں فیسیلیٹیٹ کیا گورنمنٹ کا بھی ایسا پلان ہے کرے گی نہیں دیکھیں ان کے بیٹے اگر تو والد صاحب سے ملاقات کے لیے آتے ہیں تو بالکل یہ سارا کچھ ہونا چاہیے کہ ان کی حفاظت بھی ہونی چاہیے, ان کی جو ہے وہ ملاقات بھی ہونی چاہیے. لیکن اگر وہ کوئی سیاسی مقصد کے لیے آ رہے ہیں اور اس ملاقات یا اس وزٹ کو بعد میں وہ پاکستان کے خلاف پوری دنیا میں کسی قسم کی مہم جوئی کرنے پہ نکلیں گے, اور جو وہ اس سے پہلے امریکہ گئے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے کچھ گفتگویں کی ہیں جو شاید میڈیا میں نہیں آئیں لیکن ہزاروں تک تو موجود ہیں, تو اس میں جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہیں یہ فارن افیئر سے متعلق جو ڈویژن ہے منسٹری ہے تو اس بارے میں یہ ہے وہی فیصلہ کریں گے. لیکن اگر وہ صرف ملاقات کی حد تک ہی رہیں تو میرا خیال ہے کہ زیادہ بہتر ہوگا, کیونکہ ان کی یہاں پہ جو ہے وہ سیکورٹی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا. تو اب پتہ نہیں وہ آنا چاہتے ہیں یا صرف اس مقصد اس بیانیے کو اپنا پولیٹیکلی استعمال کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ جو ملاقاتوں کا ایشو ہے یہ بھی تو انہوں نے صرف ایک ایشو بنایا ہوا ہے نا. اگر یہ ملاقات کرنا چاہیں تو ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کریں تو یہ ملاقاتیں ہو سکتی ہیں, لیکن وہ خود کو اس کا پابند نہیں کرتے, کیونکہ یہ ملاقاتیں جو ہیں یہ پولیٹیکلی جو ہے وہ پاکستان کے خلاف اور پولیٹکس وہ جو پاکستان کے خلاف پاکستان کے اداروں کے خلاف ہے, تو اس کے لیے جو ہے وہ ان کی قانون میں یا رولز میں اجازت نہیں ہے. تھینک یو جی, بہت شکریہ جی.